ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ انسان جو پاک صاف رہتا ہے اس کے لیے آدھا ایمان ہے۔ یعنی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اگر وضو سے پہلے ہمارے پہ غسل واجب ہے تو ہم غسل بھی کرتے ہیں، اپنے ناخن کاٹتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، پاک کپڑے پہنتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے ہم دل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے انسان کے لیے کتنی آسانی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے تو اس کے لیے آدھا ایمان ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں انسان کو بتائی گئی ہیں کہ انسان کے لیے ہمارے مذہب میں بتایا گیا کہ پاکی کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ اگر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہمارے کو آدھا ایمان ہمارے پاس ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنی پاکی جیسے ہم حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یا ہم ناخن کاٹتے ہیں، یا ہم کیا کہتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ سب پاکی کا حصہ ہے ہمارا۔ اسی طرح جیسے ہم نے تو پاکی کر لیا اپنی جسمانی، ایک پاکی ہمارے اندرونی بھی ہے، ایک پاکی ہمارے اپنے دل کی بھی ہے کہ ہم اپنے اس دل کو بھی پاک صاف کریں، اپنے دل سے بھی ہم غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، مکاری نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، سود نہ کھائیں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں۔ ان سب چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا کہ اگر انسان بہت اچھا کماتا ہے یا کام کرتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کسی پڑھائی میں اچھا ہے یا کسی ایجوکیشن میں ہے یا کسی اسکل میں ہے، گھمنڈ نہ کرے، بدعت نہ کرے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو، یہ ایمان کو، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری چیزیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیں، اپنی طرف سے اس میں جوڑ دیں تو بدعت ہو گئی۔ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جوڑے نہیں، جو ہے واحد اللہ ہی ہے، جو بھی کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا، ہمیشہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ جوڑے، کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، اور جتنا ہو سکتا ہے غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں ہر بات پہ جھوٹ، جو جب بولے جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، کسی کی فالتو باتیں نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اور مکاری سے بچے۔ منہ پہ کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، ہمارے منہ پہ ہماری بات کر رہا ہے، ہماری تعریف کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پیچھے ہماری پیٹھ پیچھے ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری کاٹ کر رہا ہے۔ اس مکاری سے بچے۔ تو ہمارے کو اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو بھی ہمیں اپنی پاکی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی پاک صاف رکھے، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ جب انسان اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے تو اپنی بلڈنگ میں جہاں رہتا ہے اس کو پاک صاف رکھے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس مذہب میں بتایا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، انہی کے گلی محلے گندگی سے سڑ رہے ہیں۔ گلیوں کے آگے ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے، لوگ کیا کرتے ہیں، کوڑے کی تھیلی بنائی، اوپر سے پھینک دی۔ یعنی کہ 60 70 لاکھ 50 لاکھ کا فلیٹ تو لے لیں گے وہ، مگر ایک 200 250 روپے کوڑے والے بھائی صاحب کو نہیں دے سکتے وہ کہ ہمارے گھر سے آگے کوڑا لے جائے۔ وہ کوڑے کی تھیلی بنا کر کے اوپر سے پھینک دیں گے۔ کوئی نمازی جا رہا ہے، کوئی بچہ جا رہا ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، کوئی مریض جا رہا ہے، کسی طرح کا انسان کوئی جا رہا ہے، اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تھیلی بنائی، اوپر سے پھینک دی، گلی کے آگے اپنے کوڑے کا ڈھیر لگا دیا۔ کس کے گھر میں بدبو جا رہی ہے، کس کے گھر میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان سب چیزوں پہ غور فکر کریں۔ جب ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے اپنے گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں، اپنی بلڈنگ کو بھی صاف رکھیں، دوسروں کو بھی اس چیز کے لیے منع کریں، روکے ٹوکے۔ اگر کوئی بندہ کوڑا پھینکتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اس کو بھی روکے ٹوکیں، بھائی صاحب یہاں کوڑا نہ پھینکو، صفائی والے کو دے دینا، آئیں گے تو صفائی والے کو دے دو، آپ ان کا مہینہ باندھ دو، کچھ بھی کر دو۔ مطلب یہ کہ اگر ہم یہ کچھ کام کرتے ہیں، اگر ہم کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں تو ہم اپنا آپ بھی اس چیز سے بچیں اور دوسرے کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ انسان کہیں بھی کوڑا اٹھا کے پھینک دے، کیونکہ یہاں پہ تو بتایا گیا کہ بھائی راستے کا کوڑا کا پتھر بھی پڑا ہے تو وہ صاف کر دو، وہ بھی آپ کے لیے کیا نام ہے ایک نیکی کا کام بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت پہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، ہدایت دیتے رہیں، کیونکہ جب تک ہم نہیں بولیں گے، نہیں سمجھائیں گے، کسی کو کچھ نہیں علم، تو جب تک اس کو نہیں معلوم پڑے گا۔ تو اس لیے چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے یا اللہ کے رسول کی جو حدیث میں بتایا ہے اس کو ہم سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر یہ بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو آگے دوسروں کو پہنچا دیجیے، اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اگر پسند آئے تو۔